شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل میں خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مجھ سے کوئی بھی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں سٹوری سے ریلیٹڈ ہو تو آپ لوگ وہ کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا آنسر میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گی۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایز یوزول میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں محمد احمد DI خان سے۔ محمد احمد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آج سے 2 دن پہلے کی ہی بات ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے سے تھوڑا ہی دور ایک گاؤں ہے دریا خان کے نام سے۔ وہاں پر 2 لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک حادثہ پیش آیا۔ وہ لوگ کسان تھے اور رات کے ٹائم اپنے کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ لوگ رات کے ٹائم پانی لگا ہی رہے تھے اپنی فصلوں کو، تو ان کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی مخلوق نے حملہ کر دیا۔ جب اس چیز نے ان کے اوپر حملہ کیا تو ان لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہے جس نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور دوسرا اپنی جان بچاتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا۔ وہاں پر جا کر، اب رات کا ٹائم تھا، رات کو تو وہ کسی کو کتنا ایک شور مچا لیتا، کون اس کی بات سنتا، تو وہ شور تو مچاتا رہا۔ کچھ لوگوں کو اس نے بتایا بھی صحیح کہ اسی طرح سے ہم لوگ اپنی فصلوں میں پانی لگا رہے تھے تو ہم لوگوں کے اوپر کسی جانور نے حملہ کر دیا۔ اب یہ بات صبح پورے گاؤں میں پھیل گئی، اور وہ جو دوسرا شخص بے ہوش ہوا تھا وہ لوگ اس کو ڈھونڈنے لگ گئے، لیکن اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے جا کر پولیس میں رپورٹ کروائی۔ جب پولیس انویسٹیگیشن کے لیے وہاں پر پہنچی تو پولیس نے اس ساری جگہ کو انویسٹیگیٹ کیا، تو ان لوگوں کو وہاں پر اس بے ہوش ہوئے ہوئے شخص کی لاش ملی، اور اس کو ایک بہت ہی زیادہ عجیب و غریب چہرے والا جانور کھا رہا تھا۔ وہ نہ تو بھیڑیا لگ رہا تھا اور نہ ہی کتا لگ رہا تھا۔ آپ لوگ اسکرین پر اس جانور کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور وہاں پر اس آدمی کی لاش بھی تھی جس کو اس نے بری طرح سے کھا دیا تھا۔ میں وہ امیج پوسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے اگینسٹ ہے۔ تو جب لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کا صرف ٹانگیں بچی تھیں، پورا اس کی جو جتنی باڈی تھی اس چیز نے وہ کھا دی تھی۔ پھر لوگوں نے اس کو ایک بہت ہی بڑی چین کے ساتھ پکڑ کر باندھ دیا، اور ایک درخت کے ساتھ اس جانور کو باندھ دیا۔ سب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، بہت زیادہ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، اور اس آدمی کی ڈیڈ باڈی کی اور اس جانور کی تصویریں بنانے لگ گئے۔ اب بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، بہت زیادہ ہجوم تھا۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر بیک سائڈ پر اس جانور پر پڑی تو وہ اس چین میں سے غائب ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ لوگ ڈر گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، نہ تو اس نے اس چین کو توڑا اور نہ ہی اس چین کو کسی نے کھولا، پھر وہ جانور اس چین میں باندھا ہوا کیسے غائب ہو گیا۔ سب نے یہی کہا کہ وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جو جانور کے روپ میں ان انسانوں پر حملہ آور ہوئی، اور اس نے اس چیز کو کھا دیا۔ آپ لوگ اس جانور کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، کتنا ڈراؤنا اس کا چہرہ ہے، دیکھنے سے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نارمل جانور نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد احمد نے DI خان سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد احمد آپ کا۔ لسنرز، استغفر اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ انسان کو، ہم سب کو، سب انسانوں کو ایسے مخلوقات کے ایسے ڈراؤنے حملوں سے محفوظ رکھے، اور جس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ جو لوگ بھی گاؤں میں رہتے ہیں، جن لوگوں کا بھی یہ کام ہے کہ اپنی زمینوں کو پانی لگانے کے لیے لوگوں نے رات کے ٹائم جانا ہوتا ہے، تو وہ باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر اور اپنے ساتھ سورۃ یاسین وغیرہ لے کر جایا کریں۔ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں،
وہ کسی روپ میں بھی انسان پر حملہ کر سکتے ہیں جب کوئی انسان اکیلا ہو۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی چچی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کا گاؤں جو ہے وہ سندھ میں بدین کے پاس ہی ہے، اور میری چچی لوگ آج کے دن بھی وہیں پر رہتے ہیں۔ اور یہ سٹوری آج سے 26 سال پہلے کی ہے، جب میرے کزن کی ایج 1 سال تھی۔ تو وہاں پر آج کے دور میں بھی ایسے ہی گھر موجود ہیں جن کے دروازوں کے آگے اور گھروں کے آگے جن کے روم کے آگے اور گھروں کے آگے دروازے نہیں ہوتے۔ اس دور میں بھی یہی کنسٹرکشن تھی، بس مٹی کے گھر بنا دیے جاتے تھے، پھر ان کو دروازے نہیں لگائے جاتے تھے۔ ایک بڑا سا صحن ہوتا تھا، اس کی جب صحن کو کراس کرتے تھے تو آگے وہ کمرے اور برآمدے ہوا کرتے تھے۔ چچی بتاتی ہیں پورے چاند کی رات تھی، اور آج میرا بیٹا بہت زیادہ ضد کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا۔ وہ اکثر جب تنگ کرتا تھا تو میں اس کو جھولے میں لٹا دیتی تھی اور وہ سو جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ بالکل اس طرح سے مجھے تنگ کر رہا تھا جیسے وہ جھولے میں سونا چاہتا ہے۔ اب اتنی رات کا ٹائم تھا، 10 بج رہے تھے، تو جب وہ حد سے زیادہ تنگ کرنے لگا تو میں نے اس کو جھولے میں لٹا دیا اور وہ وہیں پر سو گیا۔ اس کے بالکل پاس ہم لوگوں کا ایک پالتو کتا بھی زمین پر ہی سویا ہوا تھا، تھوڑا ہی اس سے دور ہوگا۔ میں سارا دن کی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، تو میں بھی سارا دن کی تھکی ہاری تھی۔ جیسے ہی میں چارپائی پر لیٹی میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم لوگوں کا کتا بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں بھونک رہا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، اور میرا بیٹا جو تھا وہ بھی بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ ایک دم سے پوری فضا میں ایک شور برپا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور میں نے اس جھولے میں سے اپنے بچے کو باہر نکالا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، اور میں دیکھنے لگی کہ کتے کو ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ وہ باہر کی طرف فیس کر کے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں بھونک رہا تھا اور ساتھ رو بھی رہا تھا جیسے اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی میں برآمدے میں ہی تھی، پورے چاند کی رات تھی، بہت زیادہ روشنی تھی۔ تو میں نے دیکھا ہم لوگوں کے گھر کے جو باہر والا راستہ تھا، وہاں پر زمین کے اوپر مجھے کچھ محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی چیز لیٹی ہوئی ہے، لیکن جب میں نے اس پر غور کرنا چاہا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیز باقاعدہ ہل جل رہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں تھوڑی سی آگے ہو کر دیکھنے لگی تو وہ جو چیز تھی اس کا سر بہت زیادہ بڑا تھا، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بھی بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور ہاتھ ایسے تھے جیسے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی چیز ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، اور وہ رینگتی ہوئی میرے گھر کے اندر ہی آ رہی ہے۔ جب اتنی ڈراؤنی مخلوق کو میں نے دیکھا، میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخو پکار سن کے سب گھر والے جاگے۔ جیسے ہی میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ چیز ایک روشنی بن کر آسمان کی طرف اڑ گئی۔ میں نے سب کو رو رو کر یہ بات بتائی، لیکن میری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بالکل اس مخلوق کو اپنے سامنے دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا چہرہ بہت زیادہ سیاہ ہے، اور اس میں اس کی انگاروں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، اور سر بہت زیادہ بڑا تھا، اور جسم بھی کافی زیادہ لمبا تھا، اور وہ رینگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ آج کے دور میں بھی میری چچی وہیں پر رہتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی ان لوگوں کے گھروں کو دروازے نہیں لگے، کیونکہ وہاں کا کلچر ہی وہ ہے، لیکن اب وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، وہ لوگ یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میری چچی نے میرے ساتھ شیئر کی، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، پرانے دور میں ایسی کنسٹرکشن ہوتی تھی۔ میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہاولپور کے وہ جو گاؤں تھے ان کی کہانیاں کافی زیادہ شیئر کی ہیں۔ ان میں بھی سیم ایسے ہی حویلی نما گھر بنا دیے جاتے تھے جن میں 4 دیواری ہوتی تھی۔ اس 4 دیواری میں پوری کنسٹرکشن ہوتی تھی، لیکن لوگ گھروں کے دروازے نہیں لگایا کرتے تھے۔ پھر رات کے ٹائم جب جنات آزاد ہوتے تھے تو وہ اس طرح سے ان لوگوں کے گھروں میں اور ان لوگوں کی گلیوں میں بھاگتے تھے جیسے گھوڑے بھاگتے ہیں، اور باقاعدہ وہ لوگ ان چیزوں کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ لسنرز، دور کوئی بھی ہو، لیکن دل دہلا دینے والے واقعات آج بھی ہوتے ہیں۔ ابھی جو پہلی سٹوری میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی وہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔
اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ جو لوگ بھی جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں ان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جنات کے وجود کا اقرار قرآن پاک میں بھی ہے، ہم لوگوں سے پہلے کی یہ مخلوق ہے، کبھی بھی ان کے وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی ان کے وجود سے انکار کرتے ہیں پھر وہ چیزیں اپنا آپ ان پر ظاہر کرتی ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سندس شیئر کر رہی ہیں میاں والی سے۔ سندس کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا، ہم لوگ اکثر اپنے صحن میں رات کے ٹائم سویا کرتے تھے۔ آج بہت زیادہ گرمی تھی تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کا چھت ہے، ٹیرس ہے، اس کے اوپر آج ہم لوگ سوئیں گے۔ موسم بھی کچھ ٹھیک تھا اس دن۔ ہم لوگوں نے چھت کے اوپر چارپائیاں بچھائیں۔ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بھی ایک روم ہوا کرتا تھا، لیکن وہ جو روم تھا وہ بہت زیادہ ہم لوگ یوز نہیں کرتے تھے۔ ادھر بس یہی تھا کہ کبھی کبھار چارپائیاں کھڑی کر دیتے تھے یا کوئی سامان وغیرہ ہوتا تھا تو وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ وہ جو روم تھا بہت زیادہ پرانا سا ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کے یوز میں نہیں تھا۔ اس کے آگے جو ونڈوز لگی ہوئی تھی وہ بھی وہ آئرن راڈ والی ہوتی تھی جو پرانے دور کی ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے اوپر جا کر جب ہم لوگ سوئے تو وہاں پر بہت زیادہ مچھر بھی تھا، مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ میں اٹھی اور میں نے اپنی چارپائی اس روم میں ڈال لی، بالکل ونڈو کے پاس۔ اس کے آگے ہم لوگوں نے نیٹ کے چھوٹے چھوٹے کرٹن بھی لگائے ہوئے تھے، وہ میں نے آگے کر دیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی اس دن۔ میں سوئی ہوئی تھی، تقریباً رات کے 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے بالکل آہستہ سی آواز میں کوئی باتیں کر رہا ہے۔ اب اتنی رات کا ٹائم تھا، سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، میں وہیں پر غور کرنے لگی کہ یہ کون بول رہا ہے، لیکن مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ باتیں کون کر رہا ہے اتنی رات کو۔ میں نے غور کرنا چاہا تو وہ جو آوازیں تھیں وہ بالکل باہر سے آ رہی تھیں۔ اب وہ جو آوازیں تھیں وہ مجھے اتنا زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھیں کہ میری آنکھ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اٹھی اور میں نے کرٹن اٹھا کر دیکھا تو سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، لیکن آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ میرے ذہن میں اس چیز کا خیال ہی نہیں آیا کہ میں کمرے سے باہر نکل کر دیکھوں کہ کون باتیں کر رہا ہے۔ میں نیند میں تھی، میں پھر جا کر لیٹ گئی۔ جیسے میں نے ونڈو کی طرف کروٹ لی اور میں نے سونے کی کوشش کی، میری پھر آنکھ لگ گئی۔ ایک دم سے مجھے پھر محسوس ہوا کہ میرا نام کسی نے لیا ہے۔ وہیں پر لیٹے لیٹے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا اس ونڈو کا پردہ اٹھا کر مجھے کوئی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جو بال تھے وہ بہت زیادہ عجیب و غریب تھے، جیسے الجھے ہوئے بال ہیں۔ آج بھی میری آنکھوں کے آگے وہ منظر آتا ہے تو میں ڈر جاتی ہوں۔ اور اس کی آنکھیں بالکل ایسے تھی جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور کوئی مجھے جھانک کر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ اندر ہی دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں غور کرنے لگی کہ یہ کون ہے۔ ابھی میں اس پر غور کر رہی تھی تو اس نے میری طرف دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ جب وہ چیز ہنسی تو اس کے جو دانت تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ اس کے دانت باہر نکل آئے۔ بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخو پکار سن کے سب گھر والے کمرے کی طرف بھاگے۔ پہلے تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ میں کمرے میں کیوں سو رہی ہوں، پھر میں نے بتایا کہ باہر بہت زیادہ مچھر تھا، اس وجہ سے میں اندر آ گئی، اور ابھی پہلے مجھے باتیں کرنے کی آواز آئی، اور ابھی میں نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے جو پردہ اٹھا کر مجھے کوئی جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ سب گھر والوں نے اس چیز کو یہی سمجھا کہ شاید میرا وہم ہوگا، جو میں اکیلی سو رہی تھی میں اس لیے ڈر گئی ہوں گی۔ امی نے کہا کہ ہم لوگ اوپر نہیں سوئیں گے۔ خیر وہ رات تو ہم لوگوں نے جیسے کیسے وہاں پر گزار لی، لیکن اس کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے میں باہر جا کر چھت پر گھر والوں کے ساتھ لیٹی، بالکل میں امی کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی، مجھے بالکل یہ واضح احساس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے اس کمرے میں کوئی موجود ہے، کیونکہ وہاں پر وہ چارپائی ابھی بھی رکھی ہوئی تھی جس پر میں سو رہی تھی، اور اس چارپائی کو کوئی بار بار گھسیٹ رہا تھا، جیسے کبھی اس کو آگے کوئی کرتا ہے اور کبھی اس کو کوئی پیچھے کرتا ہے۔ بہت زیادہ عجیب وہ منظر تھا۔ اگلے دن مجھے کافی زیادہ بخار ہو گیا، شاید میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، میں نے اس چیز کو بہت زیادہ فیل کر لیا تھا۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ میں کمرے میں ہی سوؤں گی، میں نے باہر نہیں سونا۔ ہم لوگ نیچے والے پورشن میں ہی تھے، سب گھر والے باہر صحن میں سو رہے تھے۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ دروازہ کھلا ہی رہنے دینا، کہیں تم ڈر نہ جاؤ۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، باقی سب گھر والے باہر تھے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ سو جائے، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں مجھے اندر نیند نہیں آتی، مجھے گرمی لگتی ہے، وہ بھی باہر چلی گئی۔ میں بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی،
کافی زیادہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی جو مجھے اس طرح سے جھانک کر دیکھ رہی تھی. خیر یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے دوبارہ سے وہی بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ آوازیں بالکل میرے کان میں آتی تھیں. میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں آنکھیں بھی نہ کھولوں، کہیں وہ چیز میرے سامنے نہ ہو. بہت زیادہ خوفزدہ تھی میں. پھر بھی میں نے میرا اس ٹائم فیس دروازے کی طرف تھا. میں نے جیسے ہی کروٹ لی دوسری طرف تو میں اپنے نیند میں تھی اور میں نے دوسری طرف کروٹ لی تو میرا ہاتھ ایسے مجھے محسوس ہوا کہ کسی کے اوپر جا کر لگا ہے، جیسے میرے پاس کوئی لیٹا ہوا ہے. مجھے لگا میری چھوٹی بہن ہوگی. تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہو گیا کہ میری بہن میرے پاس ہے. آنکھیں میں نے ابھی بھی نہیں کھولی ڈر کے مارے. ابھی میں اس طرف فیس ہی تھا اور میرا ہاتھ اس کے اوپر تھا. مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگ گیا، جیسے جس چیز کے اوپر میرا ہاتھ ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈی چیز ہے، جیسے برف ہوتی ہے. تو میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو وہی چیز، وہی مخلوق، وہی چہرہ جو کل مجھے جھانک کر ونڈو میں سے دیکھ رہا تھا وہ بالکل میرے پاس لیٹا ہوا تھا. اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا اور اس نے اپنا پورا ہاتھ میرے فیس کے پاس کیا، اور جب اس نے اپنا ہاتھ میرے فیس کے پاس کیا میرے چہرے کے اوپر بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. وہیں پر میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا. جب امی وغیرہ روم میں بھاگتے ہوئے آئے تو میں اتنی شدید ڈری ہوئی تھی کہ میں بیڈ سے نیچے گر گئی. مجھے اٹھایا ان لوگوں نے. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ ابھی وہ چیز ادھر میرے پاس لیٹی ہوئی تھی. اب امی بہت زیادہ ڈر گئی. امی نے آیت الکرسی پڑھی، سورۃ یاسین پڑھی، پانی دم کر کے مجھے دیا. میں بے ہوش ہو گئی. صبح تک میں بے ہوش رہی. جب مجھے ہوش آیا تو گھر والے مجھے لے کر ایک اللہ والے کے پاس گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ لڑکی اوپر اکیلی اس روم میں سوئی ہے وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے اور وہ چیزیں اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں. وہ بار بار اس کو دیکھ رہی تھیں اور باقاعدہ اس کے پاس آئی ہیں. اس کو اکیلے بالکل بھی نہیں سونے دینا. ایک تعویذ دیا جو میرے گلے میں پہنایا گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ بالکل بھی نہ اکیلے چھت پر جانا ہے اور نہ ہی اکیلے سونا ہے. کوئی بھی آواز محسوس ہو تو اس پر غور نہیں کرنا اور باوضو رہنا ہے. پھر میں نے وہ تعویذ پیے، گلے میں تعویذ بھی ڈالے. آوازیں مجھے سنائی دیتی تھیں، ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے، لیکن جب میں باوضو ہو کر سوتی تھی تو وہ چیز سامنے نہیں آتی تھی. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سندر صاحب کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک گاؤں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جہاں پر کچھ لوگ تھے. ان کا کام ہی یہ تھا کہ جو بھی شادی کی تقریب ہوتی تھی وہاں پر وہ لوگ جا کر کھانا وغیرہ بنایا کرتے تھے. پوری ان کے وہ 3-4 آدمی تھے اور ہر کوئی ان کو بلایا کرتا تھا. تو وہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگوں کو ایسے ہی آرڈر آیا، ایک جگہ پر شادی تھی تو ہم لوگوں نے بارات کا کھانا بھی بنانا تھا اور ایوننگ میں ہی ان لوگوں نے ولیمہ بھی رکھا ہوا تھا. تو ہم لوگوں نے رات کا کھانا بھی ادھر ہی بنانا تھا. ہم لوگ چلے گئے. جس جگہ پر ان لوگوں نے ہم لوگوں کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا وہ ایک بند اور ویران سا سکول لگ رہا تھا دیکھنے میں. ہم لوگوں نے وہاں پر دوپہر کا کھانا بنا کر ان لوگوں کو دے دیا اور اس کے بعد ہم لوگ تیاری کرنے لگے رات کے کھانے کی. جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے جس جگہ پر ہم لوگ کھانا بنا رہے تھے اس کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید شادی والے گھر سے کوئی آیا ہوگا. جیسے ہی ہم لوگوں میں سے ایک شخص باہر گیا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ بزرگ سا آدمی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بہت زیادہ جیسے وہ کانپ رہا ہے. دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی مانگنے والا ہے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی بابا جی کیا بات ہے، جس پر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں اور میں بے سہارا ہوں. جس جگہ پر بھی کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے میں وہاں پر چلا جاتا ہوں اور ان سے مانگ کر کھانا کھا لیتا ہوں. مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو، مجھے بہت سا بھوک لگی ہوئی ہے. ہم لوگوں کو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر شادی کا کھانا اس جگہ پر بن رہا ہے، جبکہ وہ اسکول بالکل بیک سائڈ پر تھا اور ایک ویران سا اسکول تھا. خیر میں نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ آپ اندر آ جائیں اور میں آپ کو ابھی یہاں پر کھانا دے دیتا ہوں. ان کو چیئر پر بٹھایا، ان کو میں نے کھانا دیا. وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگ گئے. تبھی مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کو میٹھے چاول بھی دے دوں. جیسے ہی میں دوبارہ ان کی طرف پلٹا کہ ان سے پلیٹ لے کر ان کو میٹھے چاول بھی دے دیتا ہوں تب تک وہ غائب ہو چکے تھے. جس جگہ پر میں نے انہیں بٹھایا تھا وہ گیٹ سے تھوڑی سی دور جگہ تھی.
اگر وہ اٹھ کر گیٹ سے باہر بھی جاتے تو جتنے وہ بزرگ تھے ان کو جاتے جاتے تقریباً 2 سے 3 منٹ لگ جاتے۔ میں بھاگتا ہوا باہر گیا اور گیٹ کھول کر دیکھا، مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا اور میں نے یہ بات اپنے دوسرے جو میرے ساتھ ساتھی کام کر رہے تھے ان کو بھی بتائی۔ ہم لوگ اس شادی کی تقریب سے فارغ ہو کر جب گھر آئے تو یہ بات آ کر میں نے اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کی، تو میرے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی نیک جن ہو سکتے ہیں جو کھانا مانگنے آئے تھے اور تم نے ان کی مدد کی، بہت اچھا کیا، اور وہ غائب ہو گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، بالکل بعض اوقات اللہ بھی انسان کا امتحان لیتے ہیں، انسان کے پاس کسی بھی روپ میں کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں کہ وہ انسان کس طرح سے اس انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو جب کوئی مدد کے لیے اس طرح سے آپ کو اچانک مل جائے تو اگر آپ اس قابل ہوں تو آپ ان کی مدد ضرور کیا کریں۔ جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushaingar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔